الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسکلی ہے کہ فتنے کا دور، ہم اس پہ بات کریں گے. جی. اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری آج کل، اس کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم ذرا بات چیت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سمت پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑیں. اور اس راہ میں یہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، اس میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں درپیش ہیں، جو فتن اس وقت ہیں اور جس کو ہم فتنے کا دور کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں سورۃ الکہف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست سورہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ غار میں چلے گئے اور ان کا آپس میں متحد ہونا، توحید کے اوپر آنا اور پھر اکٹھا ہو جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اکٹھے ہونا اور اپنے کلچر کو، اپنے پریکٹسز کو جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کو علل اعلانیہ کہہ دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ایسے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں یا دیگر جس طرح لوگ محلے میں ہوتے ہیں، وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک اچھی صحبت اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے بات کی نا کہ فتنے کا دور ہے، خرابیاں کہاں کہاں آ رہی ہیں، تو صحبت کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں. تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں. ضرور ضرور انشاءاللہ. دو قسم کے فتنے ہیں. ایک، بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک چیز گرم ہے، ایک صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم نہیں ہے، دوسرا کہہ رہے نہیں بھائی یہ گرم ہے. تو آپ جب تک کوئی ایک پیمانہ یا کوئی معیار متعین نہیں کریں گے نا کہ گرم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھنڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ گرم کہلاتا ہے، کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ ٹھنڈا کہلاتا ہے، جب تک یہ معیار آپ متعین نہیں کریں گے آپ قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کے نظر میں جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھ جائے، وہ 30-40 ڈگری کو گرم مانتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس وقت دنیا نا سر پھٹول رہی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بالکل. اور کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ رکھا جائے گا. بعض لوگوں نے انسانیت کی خدمت کو معیار بنا لیا ہے. بالکل. ان کے یہاں ہومو سیکس بھی جائز ہے، بالکل، کیونکہ خدمت تو پھر یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، اخلاقیات ہیں ہی نہیں ان کے یہاں. بے شک. جی. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس انسانیت کی خدمت میں، چونکہ بوڑھے والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں، والدین نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب جوان لوگ کیوں بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں وہ. بالکل. تو کبھی بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں، کیونکہ آپ کا زیادہ تر رابطہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے الحمدللہ، جی. تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایک معیار ہے، کون سا ایک پیمانہ ہے، آلہ ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بغیر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہیں گے، اس بحث میں ہی لگے رہیں گے. عمل کا درجہ تو اس کے بعد ہے. تو سب سے پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں. یعنی جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے نا تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جن کو پہلے سے مانا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی معیار پہلے متعین کرنا پڑے گا. تو جو مذہب ہے وہ تو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہے. مذہب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے. یعنی عقل تو کسی کو کچھ کہہ رہی ہے، کسی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک فتنہ تو ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے، اور اس ڈیفینیشن کو وضع کرنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطے بھی ان کے دماغ میں نہیں ہیں. تو یہ ساری زندگی بیچارے ٹکرے مارتے رہیں گے دیوار سے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے یہ، بے شک، اور اندھیروں میں گھومتے رہیں گے. تو آپ مذہب کو نہیں مانتے، لیکن آپ پہلے یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اس کو طے کریں کہ صحیح کا فیصلہ کون کرے گا اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا. یونائٹڈ. پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل، بہت سی چیزیں اس میں عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں.
جیسے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط مانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. ڈرگس، نشہ ہے، سب مانتے ہیں غلط چیز ہے، لیکن ہماری یہاں ہماری یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے. بالکل. تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس پہ موٹیویشن کے لیے آپ کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے کہ یہ ڈرگس یہ غلط چیز ہے، پوری دنیا میں پابندی ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے. بالکل جی. لیکن سب پی رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فتنہ ہے کہ غلط کا علم ہونے کے باوجود آپ کر رہے ہیں. تو جب یعنی اس میں آپ کو جو موٹیویشن چاہیے نا، تو اس میں آپ کو صحبت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحبت کا کیا مطلب؟ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اگر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس کو غلط کہہ کے بھی آپ کر رہے ہوں گے. سگریٹ ایسی چیز ہے کہ میں سگریٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہر چیز پہ فٹ کی جا سکتی ہے یہ مثال. سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبح شام سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ سگریٹ پیو گے، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو نہیں پیتے سگریٹ تو آپ کو شرم آئے گی پیتے ہوئے، آپ اجازت مانگو کہ یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں جس برائی میں آپ مبتلا ہیں، جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہے بالکل، اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں.